بطور خاص محب العلماء حضرت علامہ مولانا نظام الدین خان صاحب قبلہ شفیع منتظر العالی تشریف فرما ہیں، اور ان کے رفقا بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں، پنجتن پاک کو یاد کر رہے ہیں، شہداء کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہداء کربلا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر اس محفل پاک کا تلاوت کلام پاک سے بابرکت آغاز ہونا چاہیے۔ آپ حضرات ملاحظہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت کلام الہی سے اس مقدس محفل کا بابرکت آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے خطیب اعظم ہندوستان، شیر ہندوستان، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ منتظر العالی، سابق ممبر آف پارلیمنٹ، تشریف لانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس محفل کے مہمان خصوصی مخیر قوم علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات یوں ہی جڑے رہیں، سماعت کرتے رہیں۔ آئیے اس پروگرام کی کاروائی کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نعت پاک کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ حضور محدث اعظم ہند کی تحریر کردہ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ ازل کی صبح میں ہے جلوہ، ریز روے رسول، ازل کی صبح میں ہے جلوہ، ریز روے رسول، ازل کی صبح میں ہے جلوہ، ازل کی صبح ہے جلوہ، ریز روے رسول، ابد کی شام پہ سایہ فگن ہے موے رسول، ابد کی شام پہ سایہ فگن ہے موے رسول، ازل کی صبح میں ہے جلوہ۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں۔ یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ کریں۔ گناہ گار ہوں جن کا میں ان کو دیکھ تو لوں، گناہ
رسول ازل کی صبح میں ہے جلوہ. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں حضور محدث اعظم کیا فرماتے ہیں. مجھے تلاش ہے جن کی وہ مجھ کو ڈھونڈیں گے. مجھے تلاش ہے جن کی وہ مجھ کو ڈھونڈیں گے. کھلے گا حشر کے دن راز جستجو رسول. کھلے گا حشر کے دن راز جستجو رسول. کھلے گا حشر کے دن راز جستجو رسول ازل کی صبح میں ہے جلوہ. مقطع کا شعر ملاحظہ کریں. عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید. عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید. حسن گلے نبوی ہیں حسین بھوے رسول. حسن گلے نبوی ہیں حسین بھوے رسول. ازل کی صبح میں گئے جلوہ ریز روے رسول. ابد کی شام پہ سایہ فگن ہے موے رسول. ازل کی صبح میں ہے جلوہ. حضرات گرامی جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے گلی نیوز کے ذریعے یہ بابرکت پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تمام ناظرین و سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بالکل جڑے رہیں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں خطیب اعظم ہندوستان خطیب الہند شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی سابق ممبر آف پارلیمنٹ یہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں. ان کے خطاب نایاب سے ہم اور آپ محظوظ ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کے مہمان خصوصی مخیر قوم محب المشائخ علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب قبلہ سابق وزیر حکومت مہاراشٹرا وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ ممبر پر جلوہ بار ہوں گے اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے اس پروگرام کے مقرر خصوصی ہمیں نوازیں گے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے حضرت کے خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا نظام حکومت. وہ انشاءاللہ اس موضوع پر حضرت کا خطاب ہم اور آپ سماعت کریں گے. موضوع ذہن میں رکھیں اسلام کا نظام حکومت. انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت حضرت کا خطاب ہوگا. آئیے چند اشعار اور ملاحظہ کر لیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین شہزادہ حضور محدث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی اشرف الجیلانی مدد ذلہ العالی کا لکھا ہوا معروف کلام میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ کریں. شہر نبی شہر نبی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. خطیب الہند
شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ سابق ممبر آف پارلیمنٹ یہاں تشریف فرمائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت کا خطاب نایاب ہے اور آپ سماعت کریں گے. میں زیادہ دیر حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. چند اشعار ملاحظہ کریں، اس کے بعد حضور والا کا خطاب نایاب سماعت کریں. ملاحظہ کریں. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں. عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے. اور ہم آج یہاں شہدائے کربلا کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. آئیے حضور شیخ الاسلام کے مقطع کا شعر بھی ملاحظہ کر لیں. غم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، غم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. حضرات گرامی، اب آئیے بلا تاخیر خطیب باکمال، خطیب ہندوستان، شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی نورانی سابق ممبر آف پارلیمنٹ یہاں تشریف فرما ہے. اب حضور والا کی بارگاہ میں عرض کروں کہ وہ کرسی خطابت پر جلوہ بار ہوں اور اپنے خطاب نایاب سے نوازیں. حضرت کی آمد سے قبل بس میں 4 مصرے کہنا چاہوں گا. ملاحظہ کریں کہ دین رسول پاک بچایا حسین نے، دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے، دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. اور کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ. ملاحظہ کریں حضرات، دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ،
سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. وقت کیا ہوا، ٹائم کیا ہوا، 9:25. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حضرات محترم، تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا. اور درود و سلام جناب مصطفیٰ علیہ السلام پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. حضرات محترم، محرم شریف کا مہینہ سروں پہ سایہ فگن ہے. ہر سال عاشقان اہل بیت اس مقدس مہینے میں امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں خصوصی طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. امسال ایک مہلک وبا کی مہاماری میں عبادت خانے، عاشور خانے اور جملہ مذہبی روایات جو جلسے اور جلوس کی شکل میں ہمارے ملک میں ہمیشہ منعقد ہوا کرتی تھی، اس بیماری کی وجہ سے حکومت نے ایسی ساری ایکٹیویٹیز پر قدغن و پابندی لگا رکھی. جہاں تک اس بیماری کا معاملہ ہے، یقیناً یہ ایسا مہلک وبائی مرض ہے کہ اس سے بچنا اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ہر انسان کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے. جان کی حفاظت مذہبی نقطۂ نظر سے بہت ہی مقدم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ تندرست ہوں گے
آپ کی جان کی حفاظت ہوگی تو آپ مذہبی مراسم بھی ادا کر سکیں گے، اور جب جان ہی نہیں رہے گی تو پھر ایسی سعادتوں سے محرومی انسان کا مقدر بن جائے گا۔ میرے لیے بھی بالکل یہ ایک نیا تجربہ ہے کہ 10-20 لوگ جن سے میری اپنی ذاتی قربت ہے ان سے اتنی دوری ہے، مگر یہ دوری بھی ہماری اور آپ کی صحت کے اعتبار سے ایک مجبوری ہے، اور اس مجبوری کے تحت ان 3 دنوں میں تقریر کا وہ تنتنا تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو ہماری عادت کا ایک حصہ ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ان 3 دنوں میں آپ تک ایسی باتیں پہنچائیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن کا جاننا، انہیں پہچاننا اور اس پر عمل کرنا اور ماننا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ کے مختصر سے ٹکڑے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، اور خوب ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے، اور جب یہ نعمت رب العالمین نے ہمیں عطا کی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج کے دن ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے منتخب کیا اور ہم اس پر راضی ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بھی اسلام کو قبول کر لیں ان کا یہ دین ہے اور ان کا نام مسلم ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو قبول کر کے فرما برداری کا اظہار کرنے والے۔ مسلمان کے معنی ہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار۔ تو ایک تو نعمت اسلام پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا فرمائی، اور یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام انسانوں کے لیے۔ اب تمام انسانوں میں وہ انسان خوش نصیب ہیں جن انسانوں نے اس دین اسلام کو قبول کیا، اور جن لوگوں نے اس دین اسلام کو قبول کیا ہے ان کا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ ہمارے اور آپ کے گھر کے لوگ ہمارا آپ کا نام رکھتے ہیں۔ کالجوں میں پڑھنے کے لیے بچے گئے LLB کرتے ہیں تو کالج بھی ان کو ایک نام وکیل اور ایڈوکیٹ کا دے دیتا ہے۔ مدرسے میں ہم پڑھنے گئے اور عالمیت کا سرٹیفکیٹ ملا تو ایک نام عالم مل گیا۔ ماں باپ نے ہمارا آپ کا نام عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن، عبید الرحمن، نظام الدین، محمد احسان وغیرہ ہمارا پڑھا، اور اس سے ہماری پہچان جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر برادری سامنے آئی تو ایک برادری کا نام آ گیا، کوئی احسان رائن ہو گیا، کوئی مولانا نظام الدین پٹھان ہو گیا، کوئی ہمارا بھائی انصاری کہلایا، کوئی شیخ صاحب کہلائے، کوئی سید صاحب کہلائے۔ انجینئرنگ کالج میں گئے اور وہاں سے سرٹیفکیٹ ملا تو ایک اور نام مل گیا، انجینئر صاحب۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کیا تو وہاں سے ایک اور نام مل گیا، ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے جیسے لوگ پارلیمنٹ پہنچے تو ہمیں نام ایک مل گیا، MP صاحب۔ ہمارے بھائی
عارف نصیر صاحب اسمبلی پہنچے اور وزارت کی اوتھ لیا تو ایک نام مل گیا منتری جی، منسٹر صاحب۔ تو یہ وہ سارے نام ہیں جو ہم کو ہمارا گھر دیتا ہے، ہماری برادری دیتی ہے، ہماری حکومت دیتی ہے، ہمارا معاشرہ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ناموں میں سب سے بہتر نام کون سا ہے؟ نام تو ہمارے دنیا بھر کے ہیں، اس میں سب سے اچھا، سب سے بہتر نام کون سا ہے؟ خان صاحب یہ بہتر نام ہے، یا رائین صاحب یہ بہتر نام ہے، یا انصاری صاحب یہ بہتر نام ہے، یا منصوری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب یہ بہتر نام ہے؟ کون سب سے بہتر نام؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ سب سے بہتر ذات کس کی ہے؟ تو سب سے بہتر، عظیم اور برتر ذات ہے رب العالمین کی، جو ہمارا خالق ہے۔ تو مخلوق جو نام دیتی ہے وہ نام سب سے بہتر ہے، یا خالق جو نام دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ تو جب ہمارے لوگوں نے ہم کو نام دیا تو جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا اس نے بلا نام کا ہمیں چھوڑا؟ تو ہم نے پوچھا پروردگار تو نے ہمارا نام کیا رکھا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے دین کو قبول کرنے والوں، هو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان۔ تو سب سے اچھا نام مسلمان، اور سب سے خوش نصیب انسان مسلمان۔ اب میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ دین اسلام کس لیے آیا ہے، اللہ نے اس دین کو انسانوں کے لیے کیوں پسند کیا ہے؟ تو اس دین اسلام کی پوری وضاحت یا تو قرآن کریم کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مقدس مہینے میں دین اسلام کا یہ ترجمان قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ اب یہ قرآن کس لیے آیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن آیا، یہ دین اسلام آیا تمہاری ہدایت کے لیے، اور یہ حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اب ہم انسانوں کی زندگی میں آنکھ دیا ہے رب نے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، زبان دیا ہے بولنے کے لیے، دل دیا ہے دھڑکنے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، ہاتھ پیر دیا ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں ہم آئے تو ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہم مسکرایا بھی کرتے ہیں، ہم جیتے بھی ہیں، ہم مرتے بھی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے تجارت کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، سروس کرنا ہے، پھر ملک کے لوگوں کو دائرہ انسانیت میں رکھنے کے لیے ایک نظام سیاست کی ضرورت ہے، ایک حکومت کی ضرورت ہے، ایک دستور کی ضرورت ہے۔ تو وہ دستور حیات اسی لیے ہوتا ہے کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے، سیاست کیسے کرنی چاہیے، کھان پان کون سا لینا چاہیے، کس کھان پان سے بچنا چاہیے، کن لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، کن لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ہماری بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں دین اسلام کے ترجمان قرآن کریم نے یا قرآن کریم کے ترجمان دین اسلام نے کھول کھول کر کے بیان کیا۔
بہت غور سے سنیے گا باتیں، یہ باتیں عام جلسوں میں ذرا کم ہوتی ہیں، اور ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے، اور یہ فرض ہماری غفلت کی وجہ سے اتفاقاً آج تک ہم پر قرض ہے۔ یہ قرض ہم جتنے جلدی اتاریں اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اب میں نے ایک تمہیدی طور پر آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی ہدایات ہیں۔ یہ ساری ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، ان کے ذریعے ہم مسلمانوں کو اور دنیا انسانیت کو ملی، اور حضور کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئی، وہ انسانوں کی پیغمبر بن کر کے آئی، جس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ اسی لیے ہم مسلمان بھی رسول اللہ کی امت ہیں، اور وہ غیر مسلم جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بغاوت کر رہا ہے کلمے سے، وہ باغی بھی رسول اللہ کی ہی امت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، میں قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو حضور جس طرح مسلمانوں کے رسول ہیں، اسی طرح کافروں کے بھی رسول ہیں، جس طرح ماننے والوں کے رسول ہیں اسی طرح نہ ماننے والوں کے بھی رسول ہیں۔ اب ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ماننے والے بھی امت رسول ہیں اور نہ ماننے والے بھی امت رسول ہیں۔ جن انسانوں نے تسلیم کر لیا ان کا نام ہے امت اجابت۔ تسلیم کرنے والا گروہ، تسلیم کرنے والا معاشرہ، تسلیم کرنے والا سماج، یہ وہ سماج ہے جس نے رسول پاک کی تعلیم کو، اسلام کی تعلیم کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس امت مسلمہ کا نام ہے امت اجابت، حضور کے دستور حیات کو قبول کرنے والا سماج۔ اور جن لوگوں نے اب تک اس کلمے کو قبول نہیں کیا ان کا نام ہے امت دعوت۔ وہ امت جس تک ابھی دعوت نہیں پہنچی ہے یا دعوت پہنچی ہے تو دعوت کا انکار کر رہی ہے، اس وقت تک وہ امت دعوت ہے جب تک اس کلمے کو نہیں پڑھتی۔ جو ہی کوئی امت دعوت کا آدمی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ امت اجابت کہلاتا ہے، قبول کر لینا والی امت، اور اس کا نام مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑے فخر کی بات ہے کسی انسان کا مسلمان ہو جانا، اور مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ وہ یہ پڑھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ گواہی زبان سے دینا اور دل سے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، مگر دل سے آپ نے اقرار کیا ہے آپ مسلمان ہو گئے، زبان سے آپ نے اس کلمے کا اظہار کیا ہے آپ مسلمان ہو گئے، مگر مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ مومن بھی بننا چاہتے ہیں، صاحب اسلام تو آپ ہو گئے، مگر صاحب ایمان اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر اسلام اس کلمے کے بعد کہتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دینا۔ اب جو ہی یہ گواہی آپ نے دے دیا، اس کے بعد فرض کی حیثیت سے 4 فرض آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ پہلے فرض کا نام ہے صلاۃ اور
دوسرے فرض کا نام ہے زکات، تیسرے فرض کا نام ہے روزہ، اور چوتھے فرض کا نام ہے حج۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یہ نکال دیجئے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، فرسٹ کلمہ، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکات، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے، اور 5ویں نمبر پر حج۔ جو ہی ہم نے کلمہ پڑھا، اچھا یہ بات اور یاد رکھیے، یہ آج ہمیں لطف آ رہا ہے دھیرے دھیرے بات کر کے سمجھانے میں، اور آپ کو بھی لطف آ رہا ہوگا دھیرے دھیرے سمجھنے میں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم نے ایک بات کہی، پورے ملک میں کہتے ہیں، پوری دنیا میں کہتے ہیں، اور زور و شور سے کہتے ہیں، اسلام کسی برادری کا نام نہیں۔ سمجھیے گا، اسلام سمجھیے، اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھ لیں گے اس کے بعد راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسلام کسی برادری کا نام نہیں، اور نہ کسی برادری سے جڑنے کا نام اسلام۔ یہ دنیا میں جو مذاہب ہیں نا، یہ مذاہب کسی نہ کسی برادری کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی کی ذات کے نام سے جڑے ہوئے، جیسے بودھزم، بودھسٹ، یہ گوتم بدھ کے نام سے یہ مذہب چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے کو عیسائی کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے مذہب کو جوڑا۔ یہودی یہودا کے نام سے اپنے مذہب کو جوڑتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اسی طرح سے جتنے بھی آپ کے سامنے مذہب ہیں، کسی نہ کسی کی ذات سے یا کسی نہ کسی برادری یا سماج کے نام سے جڑے ہوئے، مگر اسلام نہ کسی کی ذات سے جڑا ہوا ہے، نہ کسی کی جماعت سے جڑا ہوا ہے، نہ کسی کی برادری سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ دین اللہ کا ہے، یہ سیدھے اللہ کی ذات سے جڑا ہوا دین ہے۔ تو اس دین کو جو بھی قبول کر لے، اس کو برادری کی پوجا نہیں کرنا، اس کو کسی سماج کی پوجا نہیں کرنا ہے، اسے دنیا میں کسی غیر اللہ کی پوجا نہیں کرنا ہے، اسے پوجا اور عبادت اسی اللہ کی کرنا ہے جس اللہ نے یہ دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری تمہید آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہے۔ اب اسلامی ہدایات مکہ مکرمہ میں نبی کریم، میں چاہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں آپ کو تاریخ اسلام سے جوڑ کر چلیں، تاکہ اسلام کی تاریخ بھی آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے مکہ مکرمہ۔ میلاد کے معنی ہے پیدائش۔ والد کا نام عبداللہ ہے، ابدیت کے خمیر سے اٹھے ہیں وہ۔ ماں کا نام آمنہ ہے، امن کی گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ دائی کا نام حلیمہ ہے، علم و سعادت کا پیکر بن کے چمک رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور کی پیدائش کے بعد حضور کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیے، باپ کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا۔ پیدا ہونے کے بعد 1 ہفتہ ماں نے دودھ پلایا، اور عرب کے مشہور اور سردار قبائل کی تاریخ کے مطابق حضور کو بھی ایک دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ دائی کا نام ہے حلیمہ۔ 2 سال تک انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پھر حضور کو لے آئی۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک بیماری پھیلی، اور حضرت حلیمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حضور کو کسی طرح چھوڑے، مگر دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، تو لا کر ماں کو دینا واجب ہی تھا۔
مگر اس بیماری کے نام سے حضرت حلیمہ سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا سے کہتی ہیں کہ حضور مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لال کو پھر میں واپس لے جاؤں تاکہ یہ بیماری سے محفوظ رہے۔ ایک حسین بہانہ انہوں نے کیا، وہ حضور کو چھوڑنا، اچھا چھوڑتا کون؟ اسے کون چھوڑتا؟ جس کو پکڑنے کے بعد ہی پہلا قدم جنت میں جاتا ہے، اسے چھوڑے کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر لے کے چلی گئی۔ حضور کی سیرت کو جاننا اپنے سادے سادے جملوں میں بہت اچھا ہے، اور میں اپنے بھائی عارف نسیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت 2-3 دن بول دیجئے۔ میں نے کہا ضرور بولیں گے، ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اسی بہانے آپ کو تاریخ اسلام بھی سننے کا موقع مل رہا ہے اور سیرت النبی کا، ساتھ ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت حلیمہ لے گئی تھی، لے جانے کے بعد کیا ہوا؟ 2 سال سرکار اور رہے۔ اسی بیچ ایک واقعہ ہوا جس کو کہتے ہیں شق صدر، سینے کا چاک کیا جانا۔ سرکار اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں حلیمہ کے سامنے۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا حلیمہ غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بچے کو ہم نے دیکھا کہ 2 آدمی اوپر سے آئے ہیں سفید پوش، اور انہوں نے ہماری نگاہ کے سامنے تمہارے بچے کو ایک پتھر پہ لٹایا ہے اور خنجر سے ان کا سینہ چاکا۔ اب حلیمہ کے تو ہوش ہو گئے، دوڑی اور جا کے سرکار کو دیکھا تو 4 سال کا معصوم بچپن، ایک گھبراہٹ، ایک عجیب حادثہ نہ سامنے آیا تھا، غیر متوقع صورتحال کا سابقہ ہوا تھا۔ دیکھا کہ حضور گھبرائے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ معصوم چہرہ لیے ہوئے پتھر کی چٹان پر بیٹھے۔ حضرت حلیمہ گئی اور جا کے دیکھا تو سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو دیکھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ گلے سے لگایا اور کہا میرے لال آپ کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کیسی خبر دی گئی؟ آپ تو ٹھیک ہے؟ تو سرکار نے کہا ماں، 2 آنے والے آئے، مجھے اس پتھر پہ لٹا دیا اور ایک نے میرا سینہ چاک کیا، ایک تشت میں پانی تھا، میرا دل باہر نکالا، اس پانی سے میرے دل کو غسل دیا، دل میں ایک چھوٹا سا کالا سا نقطہ تھا، اسے کاٹا، پھر اس کو سل دیا، مگر جب میرا سینہ چاک کیا تو بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، صرف ایک ہیبت تھی۔ جب وہ پھٹکی کاٹا اور سلا تو بھی ایک ہیبت تھی، اور سل کا ہاتھ پھیر کے چلے گئے تو اب کوئی نشان بھی نہیں۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں کے چرا گئے؟ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے؟ جو خیال آیا ہے خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، وہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا۔ حضرت حلیمہ کے ہاں پہلا شق صدر یہ ہوا ہے۔ اب اس سلسلے میں
ایک اتنی عظیم الشان حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ آپ غلامان محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل مچل جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نواز کر بھیجا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آدم کی آدمیت کو دیکھنا ہے تو حضور میں دیکھیے، نوح کی شجاعت دیکھنی ہے تو حضور میں دیکھیے، لوط کی حکمت دیکھنی ہے تو حضور میں دیکھیے، شیش کی معرفت دیکھنی ہے تو حضور میں دیکھیے، صالح کی صالحیت دیکھنی ہے تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے، میں تمام نبیوں کے نام لے رہا ہوں، تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت یوسف کا حسن تمکنت دیکھنا ہے تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت یعقوب کا اعتماد دیکھنا ہے تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت اسماعیل کی قربانی دیکھنی ہے تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت سرحق کی رضا دیکھنی ہے تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت سلیمان کی بادشاہت دیکھنی ہے تو حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت داؤد کی خلافت دیکھنی ہے حضور کی ذات میں دیکھیے، حضرت ادریس کی نجابت دیکھنی ہے حضور کی ذات میں دیکھیے، موسیٰ کا جلال دیکھنا ہے حضور کی ذات میں دیکھیے، عیسیٰ کا جمال دیکھنا ہے حضور کی ذات میں دیکھیے، وحدہ لا شریک کا کمال دیکھنا ہے حضور کی ذات میں دیکھیے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری ان چخوبہ ہمادارن تو تنہا داری، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب حدیث جبریل میں آپ کو سناتا ہوں، سرکار کا علم کیا ہے اور سرکار کا مرتبہ کیا ہے۔ مطلق حدیث جب بیان کیا جائے تو حضور نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، جب کہا جائے کہ یہ حدیث قدسی ہے تو قرآن کے علاوہ اللہ نے جو کچھ حضور سے فرمایا اس کا نام حدیث قدسی ہے، اور جو بات حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی اسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اب حدیث جبریل سناؤں، سر دھن لیجئے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا قبل اس کے کہ یہ سناؤں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زمانہ تو بڑا ہی بال کی کھال نکالنے والا ہے، عقل یار ہے بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ وائز نہ حکیم۔ یہ عقل مند لوگ تو بڑے بڑے راستے نکال لیتے ہیں نا کسی چیز کو نہ ماننے کے سلسلے میں۔ سوال یہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ سینہ چیر دیا گیا اور آدمی زندہ ہے، دل باہر نکال کے رکھا گیا اور آدمی زندہ ہے، دل کے ایک حصے کو کاٹ کے الگ کر دیا گیا اور آدمی زندہ ہے۔ جب تک یہ لیٹسٹ سائنس کا زمانہ نہیں آیا تھا تب تک رسول پاک کے غدار انکار کرتے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ آج لیٹسٹ سائنس نے کہہ دیا کہ ایسے ہو سکتا، ہارٹ کے مریض کا سینہ چاک بھی ہوتا ہے، دل باہر بھی نکالا جاتا ہے، آپریشن بھی کیا جاتا ہے، سلا بھی جاتا ہے، آدمی زندہ بھی رہتا ہے۔ اور جو آپریشن کرتا ہے احسان بھائی، آپ جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں، ایک جو دوا دیتا ہے اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں فزیشن، اور جو آپریشن کرتا ہے اس کا نام ہے سرجن۔ تو سرجری کی ایک تاریخ ہے، جس نے سب سے پہلے سرجری کی ہوگی، یہ تو سائنس والے اپنے سرجن کی بات بتاتے ہیں، مگر سب سے بڑے سرجن اور سب سے پہلے سرجن جس نے سرجری کی تھی اس کا نام جبریل امین علیہ السلام، یہ پہلے سرجن۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل دیکھا تو میں تو وجد میں آ گیا، دل ہی ایسا۔ اب حدیث جبریل سنا دو آپ، وہ کہتے ہیں قال جبریل قلب
وکیع فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے جب حضور کا دل دیکھا چاک کرنے کے بعد تو سبحان اللہ اور اللہ کی کبریائی کے ترانے بلند کر دیے، اس لیے کہ حضور کے دل میں نے یہ دیکھا کہ حضور کے دل میں دو دو آنکھیں ہیں جو بہت دور تک دیکھتی، اور حضور کے دل میں دو دو کان ہیں جو بہت دور تک سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دو کان جو بہت دور تک سنتے ہیں اور دو آنکھیں میں نے دیکھی ہیں جو بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ اب دیکھنے والی آنکھ جو بہت دور تک دیکھے، یہ آنکھ تو ان کے رب ہی نے دیا ہے، یہ دل میں دو کان تو ان کے رب ہی نے دیے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں اے لوگو جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں تم۔ 6 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں ماں کے پاس آ گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا نے پالنے کے لیے حضرت ابو طالب کے حوالے کیے جو حضرت علی کے والد ہیں۔ اب حضور کی برکتیں آپ ملاحظہ کیجیے، جس نبی کے ذریعے یہ دین اسلام ملا ہے وہ نبی ہے کیا؟ کم سے کم میرے جیسے ان کے چھوٹے سے امتی اور گنہگار غلام کے اندر نہ یہ علم ہے نہ یہ طاقت ہے کہ میں ان کی بڑائی بیان کروں اور ان کی بڑائی کا حق ادا کر سکوں۔ میں تو ان کی بڑائی کے بول اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کی بڑائی کے بول بولنے ہی میں بڑائی ہے۔ 6 سال کے ہوئے باپ کا انتقال، ماں کا انتقال، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال۔ اب حضرت ابو طالب نے پالا مسلمانوں، بڑا احسان ہے ابو طالب کا اسلام کا، بڑا احسان ہے مسلمانوں پر۔ یہ احسان ابو طالب کا ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ اپنی اولاد سے زیادہ محبت سے پالا ہے حضور کے لیے، زندگی بھر ہر دکھ درد سہا ہے حضرت ابو طالب۔ کوئی ایسا دکھ نہیں ہے جو جناب ابو طالب نے رسول اللہ کا دکھ اپنے سینے پہ نہ لے لیا، اور جب تک دنیا میں زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا حملہ کرنا تھا۔ تو ان کا احسان تو ہے ہی۔ اب ہم حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم تو آپ کا احسان مانتے ہیں، آپ نے ہمارے نبی کو پالا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے جو کچھ دیکھا تم نے بیان کر دیا، اب مجھ سے سن لو، جو میں بیان کرتا اس کو بھی بیان کر دینا۔ میں بال بچوں والا تھا، غریب تھا، بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی، میرے پاس روٹی زیادہ ہوتی تھی، کھانے والے کم ہوتے تھے، کھانے کے بعد بھی بھوکے رہ جاتے تھے۔ تو جب بچے ضد کرتے تھے کھانے کے لیے تو میں ان سے کہتا تھا میرے محمد کو آ جانے دو، میرا محمد بکریاں چرا کے آ رہا ہوگا، اونٹوں کا رکھوالا جو کل انسانوں کی رکھوالی کرنے والا آ رہا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جانتے ہو تم میں ایسا کیوں کرتا تھا؟ میرا 12 کا تجربہ تھا کہ روٹی زیادہ ہوتی تھی، کھانے والے کم ہوتے تھے، پھر بھی ہم بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب میرا محمد دسترخوان پہ بیٹھتا تھا تو روٹی کم ہوتی تھی، کھانے والے زیادہ ہوتے تھے، روٹی بچ جاتی تھی، پیٹ بھر جاتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں کیا پاکیزہ زندگی، کیسی خوبصورتی ہے۔
چاند سے تمثیل دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند پہ تو بدلیاں ہیں، ان کا چہرہ صاف ہے، بہت خوبصورت ہے وہ. چاند نور کی بھیک مانگتا ہے ان کے حسن سے، اور سورج نور کے دریا میں اپنی کشتی چلاتا ہے ان کے فیض سے. 25 سال کی عمر، کون نہیں شادی کرنا چاہتا؟ کون گھرانہ نہیں چاہتا اسی پاکیزہ ذات؟ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، حضور نے قبول کر لیا. اور حضور نے کیا قبول کیا؟ جناب ابو طالب نے حضور سے مشورہ کیا، پیغام آیا ہے اور ان کی مرضی سے قبول کر لیا گیا. یہ مختصر سی کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ سیرت پاک سامنے رہے، حضور کی زندگی کا نقشہ سامنے رہنا چاہیے. حضرت خدیجہ کون ہیں؟ دو شوہروں سے بیوہ، ایک سے نہیں، دو. پہلی شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہوا. اب یہ پیغام حضور کے پاس آیا. حضور کنوارے ہیں، عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. یہ ذہن میں رہنا چاہیے، بار بار یہ روایتیں دہرائی جانی چاہیے، بار بار مسلمانوں کے پاس حضور کی ہسٹری رہنی چاہیے. یاد رکھیے گا، عورتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، اور تینوں طرح کی عورتوں کے حسیات، مزاج اور سوچ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک عورت ہے ان میرڈ، وہ بھی عورت ہے، غیر شادی شدہ. ایک عورت ہے مطلقہ، جس کا طلاق ہو گیا، وہ بھی عورت. اور ایک عورت ہے ویڈو، بیوہ، وہ بھی عورت. یہی تو ہے نا 3 طرح کی عورتیں. غیر شادی شدہ کنواری عورت کے سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے، اس کے خواب اور سپنوں کا بھی ڈھنگ الگ ہے. طلاق شدہ عورت کی سوچ کا ڈھنگ الگ ہے، بیوہ عورت کی سوچ کا ڈھنگ الگ ہے. مگر ان تینوں میں سب سے زیادہ دکھی عورت کون ہے؟ بیوہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے تھے ان میرڈ عورت سے بھی، مطلقہ عورت سے بھی، مگر نگہ مصطفی کا انتخاب ایک بیوہ کی طرف. بیواؤں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا تھا؟ ہو گئی بیوہ، 25 سال کی لڑکی کی شادی ہوئی، آج ہوئی شادی، کل ہو گئی بربادی، شوہر مر گیا. تو اب زمانے کا سماج اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا؟ پتی کی چتا پر رکھ کر اسے ستی کر دیا جاتا تھا. اب اسے جینے کا کوئی حق نہیں. ایک زمانے تک یہ ظالمانہ قانون چلا، اس کے بعد تھوڑا سا اس قانون میں پریورتن اور تبدیلی کی گئی. اچھا، اب پتی کی چتا پہ ستی تو نہیں کی جائے گی، مگر شادی کرنے کا حق اس کو اب دوبارہ نہیں دیا جائے گا. اب وہ بدھوا آشرم میں چلی جائے. میں کہتا ہوں 25 سال کی لڑکی، جوان لڑکی اگر بیوہ اور بدھوا ہو گئی ہے اور اس کو تم شادی نہیں کرنے دے رہے ہو، تو کیا اس کے ارمان بھی بیوہ اور بدھوا ہو گئے؟ کیا اس کا نفس بھی بیوہ اور بدھوا ہو گیا؟ کیا اس کی سوچ بھی بیوہ اور بدھوا ہو گئی؟ جب یہ ظلم زندہ رکھ کر بھی کیا جا رہا تھا، ایسے عالم میں میرے آقا نے ایک بیوہ سے شادی کر کے یہ سارے ظالمانہ بندھن توڑ دیے اور اعلان کیا، اے زمانے کے ظالم سماج، تو سہاگن کو ابھاگن بنا کے چھوڑ دیتا ہے، مصطفیٰ ابھاگن کو سدا سہاگن بنانے جا رہے ہیں. اب قیامت کی صبح تک میری امت کے لوگ بیواؤں سے شادی کریں گے، شادی بھی ہوگی اور میری سنت پہ عمل بھی ہوگا. میرے عزیزو، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا. اب وقت آ گیا. اب جو شروع میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ یہ قرآن آیا ہے حکومت کرنے کے لیے، ہمیں کھانا کھانا ہے، مگر قرآنی ہدایت کی بنیاد پر کھانا ہے. کون سا کھانا کھانا ہے اور کون سا کھانا چھوڑنا ہے؟ پینا ہے، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا ہے. اب جو قرآن کہے گا، اسلام کہے گا، وہ کرنا ہے، جس سے منع کرے گا اس سے رکنا ہے. یہ سیاست میں بھی،
वजारत में भी, सदारत में भी, तालीम देने में भी, तालीम लेने में भी, बिजनेस करने में भी, अदालत में हाकिम बनने में भी। गरज ये कि जिंदगी के जितने शोबा हयात हैं उनमें कानून इस्लाम का हमारी जात पर चले और इसे रोकने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। दुनिया की किसी भी हुकूमत में हम रहें, कौन हुकूमत है जो हमें मजबूर कर देगी ये खाओ ये मत खाओ, ये पियो ये मत पियो। इस्लाम ने हमें आजाद नहीं छोड़ा है, हमारी तबीयत को शरीयत का पाबंद बनाया है। शरीयत ने खाने से नहीं मना किया, मगर खाना वो जिसको अल्लाह और रसूल पसंद करता है, पानी वो जिसको अल्लाह और रसूल पसंद करता है, तिजारत ऐसी जिसको अल्लाह और रसूल पसंद करता है, सियासत ऐसी जिसको अल्लाह और रसूल पसंद करता है। इसीलिए तो इस्लाम आया। मजहब नाम है अल्लाह का हक अदा करने का, और इस्लाम में सियासत नाम है बंदों का हक अदा करने का। इस्लाम में सियासत नाम है बंदों का हक अदा करने का, और मजहब नाम है बंदों के खुदा का हक अदा करने का। ये दोनों चीजें इस्लाम ने हमको दिया है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात दिया, अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं। हुकूमत रियासत मदीना हुजूर ने कायम किया, जज भी अपॉइंट किए गए, फौज भी बनाई गई, पुलिस के पहरे भी रहे, अदालतें भी कायम हुई, तिजारत के उसूल भी तय किए गए, शराबियों को कोड़े भी लगाए गए, जानियों को रजम भी किया गया। गरज ये कि अच्छे काम पर इनाम भी दिए गए और बुरे काम पे सजाएं भी दी गई। तो ये है वो इस्लाम जिस इस्लाम को हमें अपनी जिंदगी में दाखिल करना है। और हुजूर के बाद यही काम अला मिनहाजुन नबुव्वत हजरत अबू बकर ने किया, हजरत उमर ने किया, हजरत उस्मान ने किया, हजरत अली ने किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किया। खिलाफत राशिदा के 30 साल होते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरे तरीके पे चलने वाली हुकूमत, यानी इस्लाम की ओरिजिनल हुकूमत, जो इस्लाम चाहता है, जो तरीका मैंने दिया है हुकूमत करके जिस तरह बताया है, और मुसलमानों ने जिस तरह मेरी हुकूमत में रहकर अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो 30 साल तक वो मेरा निजाम खिलाफत इस दुनिया में कायम रहेगा। और हमें तारीख इस्लाम की रोशनी में याद रखना चाहिए, 39.5 साल जब पूरे हुए हैं तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत हुई है, और 6 महीना हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वत में खलीफा रहे हैं। इसलिए खिलाफत राशिदा में 4 खलीफा नहीं है, खिलाफत राशिदा में ये 5 खलीफा हैं जो मिनहाज अल नबुव्वत पर काम करके इस दुनिया से गए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और यहीं पे बात खत्म करते हैं ताकि कल गुफ्तगू हमारी आपकी आसानी से हो जाए। मैंने आपको हुजूर की जिंदगी से लेकर सहाबा की जिंदगी और खिलाफत राशिदा के बैकग्राउंड तक आपसे बात कर ली है। अब हुजूर ने क्या फरमाया था उसे सुन लीजिए। जो फरमाया था वो होना है। कुछ कल हो गया था, कुछ आज हो रहा है, कुछ आने वाले कल में होगा, मगर तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अब सरकार ने क्या फरमाया, एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम्हारा नबी हूं, नबुव्वत तुम्हारे अंदर मौजूद है। जब तक अल्लाह चाहेगा तुम्हारे अंदर नबुव्वत रहेगी, और जब अल्लाह चाहेगा उठा लेगा। मेरे बाद मेरे रास्ते पे चलने और चलाने वाली हुकूमत आएगी, खिलाफत राशिदा, खिलाफत हिदायत। उसकी अल्लाह जब तक चाहेगा वो उसकी एज 30 साल तक रहेगी, और जब अल्लाह चाहेगा उसे भी उठा लेगा। दोनों चीजें आ गई। उसके बाद हुजूर ने फरमाया फिर तीसरा दौर आएगा मुलूकियत का, और साथ साथ हदीस शरीफ के जुमले बहुत दर्दनाक हैं, याद कीजिएगा कि फिर तीसरा दौर आएगा बादशाह का, बादशाहों का, मुलूकियत का, जो खिलाफत को अपनी तबीयत में तब्दील कर देंगे और मेरी उम्मत को हलाक करेंगे, भभोड़ेंगे, काट खाने वाली हुकूमत आएगी। पहले मैं, मेरे बाद मेरे असहाबे बावफा, और खिलाफत राशिदा के खत्म होने के बाद जो हुकूमत आएगी वो काट खाने वाली, उम्मत को भंभोड़ कर रख देने वाली हुकूमत आएगी। उसके बाद मुलूकियत आ गई। अब इस मुलूकियत के जमाने में
20 سال تک حضرت امیر معاویہ رہے. طے یہ ہوا تھا کہ یہ خلافت واپس آپ کو خلافت نہیں دی گئی ہے، مسلمانوں کا قتل عام روکنے کے لیے، اس لیے کہ آپ مانیں گے نہیں، آپ کو حکومت چاہیے، اور میں اگر آپ کو حکومت نہیں دیتا ہوں تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا. اس سے پہلے جنگ صفین سامنے تھی، 70,000 80,000 مسلمان مار دیے گئے. تو حسن یہ نہیں چاہتا، مگر آپ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے اور آپ کے بعد حکومت واپس آ جائے گی. سب کچھ حضرت امیر معاویہ نے مان لیا تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. 20 سال کے ان کے دور امارت میں حکومت چلتی رہی. اس کے بعد 60 ہجری آئی، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا، نامزد کیا. جو کچھ بھی طے شدہ اقرار تھے اس اقرار کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا. یہ تاریخ کی کٹھور سچائی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. جس وقت حضرت امیر معاویہ نے صحابہ کرام کے سامنے یزید کا نام پیش کیا تو منہ در منہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے فرمایا، معاویہ تم کیا اسلام میں قیصر و کسریٰ کی بادشاہت چاہتے ہو؟ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور یزید پلید کو ہم کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. شراب پیتا ہے وہ، فسق و فجور کرتا ہے وہ. اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ ارے بھائی تمہارے باپ نے بھی تو حضرت عمر کو منتخب کیا تھا. تو انہوں نے کہا بالکل غلط، میرے باپ حضرت عمر میرے باپ کے بیٹے نہیں تھے، نہ میرے باپ کے خاندان کے تھے. پھر اکابر صحابہ سے گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو منتخب کیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے جس کا انتخاب کیا وہ ان کے خاندان کا نہیں، ان کا بیٹا نہیں. اور حضرت عمر کے ذریعے صحابہ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہ بھی حضرت عمر کے نہ رشتہ دار نہ ان کے خاندان کے. اور مولا کائنات کی جب خلافت آئی تو مولا کائنات نے بھی امام حسن مجتبیٰ کو نامزد نہیں کیا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کے بعد آپ کا جانشین حضرت حسن کو بنا لیں؟ کہا نہیں، میں نہ ہاں کرتا ہوں نہ کرتا ہوں، مسلمانوں پہ چھوڑ دینا اس مسئلے کو. دیکھیے یہ ہے اسلام. مگر تم نے تو اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا اور تلوار کے زور سے ہم سے اپنی بیعت لینا چاہتے ہو، کبھی نہیں ہوگا. اس وقت وہ خاموش ہو گئے. آئی گئی بات ہو گئی، اس لیے کہ اس وقت وہ خود ہی بادشاہ تھے، ابھی بیٹے کو آنے میں دیر تھا. سوچا کہ پھر حالات بدلیں گے، ماحول بدلیں گے وغیرہ ہوگا. غرض یہ کہ اس طرح سے 30 سال تک خلافت راشدہ جو چلی ہے اور اس کے فیضان اور اس کی برکات اور اس میں حسن عمل جس طرح پیدا ہوا ہے، برائیوں کا خاتمہ جس طرح ہوا ہے، شراب و شباب جس طرح ختم ہوئے، میں کیا بتاؤں آپ کو. گورنر ہے کوفہ کے، صحابی ہیں، حضرت عثمان کا زمانہ ہے. رپورٹ آئی کوفہ سے کہ یہ شراب پیتے ہیں. اب آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی اور شراب پیے. ایک صحابی سے تو زنا بھی ہوئی تھی، مگر وہ صحابی آ کے رسول پاک سے کہتے ہیں حضور میں ہلاک ہو گیا، مجھے سزا دیجیے. ایک صحابی گورنر، جب ان کی شکایت آئی تو اب کہاں کوفہ اور کہاں مدینہ، ٹائم لگتا ہے نا. یہ ڈیجیٹل کا تو زمانہ نہیں تھا کہ خبر فوراً ٹک ٹک کیا اور پہنچ گئی. جب خبر آئی تحقیق کی گئی، پتا چلا ہاں انہوں نے ایسا کیا تھا. انہوں نے فجر کی نماز میں آئے شراب پی کر اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھایا، پلٹ کے بولے اور پڑھا دوں. دروں سے مرمت کی گئی، اسلامی تعزیرات کے ذریعے انہیں درے مارے گئے. اب ایک طرف یہ اسلامی حکومت ہے،
اور دوسری طرف صدارتی محل میں ہی شراب کے مٹکے چل رہے ہوں تو حسین کیسے برداشت کر لیتے؟ سگی پھوپھی سے نکاح جائز کر دیا گیا، حسین کیسے برداشت کر لیتے؟ ضمیر خریدے گئے، منڈیاں لگنے لگی، حسین کیسے برداشت کر لیتے؟ خلافت کے نام پر اسلامی لبادہ اوڑھ کر یزید تنبورے بجا رہا ہے اور بندر نچا رہا ہے، حسین کیسے برداشت کر لیتے؟ یہ ساری باتیں میں کسی شیعہ روایت کی بنیاد پہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ ساری باتیں میں سنی روایات کی بنیاد پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی سنی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کسی ایک روایت کا انکار کر دے. البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، طبری، ابن جریر، تاریخ خلدون، تاریخ ابن الکامل، یہاں تک کہ جو لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں ان بھائیوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ امام ابن تیمیہ کو مانتے ہیں نا، آپ امام ابن تیمیہ کا فتاویٰ اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے بھی یزید کو فاسق، فاجر، ظالم، معلوم نہیں کیا کیا لکھا ہے. تو امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یزید شریعت کو طبیعت میں بدلنے والا ایک ملعون شخص تھا، جس کی اس لعنت سے امت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قصد کربلا کیا تھا. اب انشاءاللہ کل میں حسین کون تھے، ان کا گھرانہ کیسا تھا، ان کی تعلیم کیسے ہوئی تھی، ان کے فضائل کیا ہیں، کل انشاءاللہ تعالی یہاں سے بات کریں گے، اسی پہ ختم کر دیں گے. اور پرسوں واقعہ کربلا پر بات کریں گے کہ کربلا میں انہوں نے کس طرح سے قربانی دی اور کس طرح دین اسلام کو بچایا. لو تھر تھرا رہی تھی حرم کے چراغ کی، زہرا کے لال اپنا لہو دان کر گئے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک و مولا، جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے عرض کیا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر، اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی خامی ہوئی ہو تو یا اللہ میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ان غلطیوں سے، خامیوں سے، گناہوں سے، صغیرہ سے، کبیرہ سے، شرک خفی سے، شرک جلی سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں. میرے پروردگار میری توبہ کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا وقت ہوا؟ حضرات، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں خطیب الہند شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدظلہ العلی کے کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں عطا کیا اور اس پروگرام میں تشریف لا، اپنے خطاب سے ہمیں نوازا. ساتھ ہی ساتھ ہم ڈین ٹی وی جس کے تقریباً 8 لاکھ سے زائد ویورز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گلی نیوز جس کے تقریباً 3.25 لاکھ سے زائد ویورز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں، اور جس کے ذریعے آج کا یہ پروگرام تقریباً 13-14 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے ملک و بیرون ملک. ہم ان سب نیوز چینلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مخیر قوم جن کی خدمات کا ہر کس و ناقص معترف ہے، علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب، سابق وزیر حکومت مہاراشٹر، جن کے توسل سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. حضرات، آج ہی کی طرح کل بھی انشاءاللہ 9 بجے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح پرسوں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ حضرات پابندی سے اس سے جڑیں، اس پروگرام سے، اور جو تشریف لائیں اور چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پروگرام ملاحظہ کریں. شکریہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورا شاہ کریمہ، دستگیر ہم کو بھی مل جائے صدقہ
صلوات اللہ علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہم عافنی فی بدنی وفی سمعی وفی بصری لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔